اجازت سے شروع کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سمپل سا سوال کہ تصوف کے حوالے سے آپ کا کتاب بھی حاضر ہوں گے سننے کے لیے. تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ جب پاکستان میں اور اس ملک میں اگر آپ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں اپنے آپ کو مذہب سے علیحدہ، تو کیا ہم لوگ جو ہیں وہ انسانیت کے زیادہ قریب ہیں یا ہم پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ مجھے یہاں بیٹھنے کا محبت کا موقع دیا، تو یہ آپ کی محبت ہے. دوسرا، اسی موضوع کے حوالے سے میں بات کروں گا. اس شعبے سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کا آئینے کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثریت ہوتے ہیں وہ ان کا مزاج یا ان کی سینسز بہت نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑی مائنر سی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، پھر اس کو پردے سے گرین کر کسی حوالے سے بھی، چاہے ریٹن فارم ہو یا چاہے میڈیا ہو، اس حوالے سے مخلوق تک پہنچاتے ہیں. بہت اچھا شعبہ ہے، اس میں پازیٹیو انداز سے جو کام کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا جیسا کام کرتے ہیں. دوسرا، آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے بھی میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اپنے حوالے سے تھوڑا سا تعارف بھی سسٹم کے حوالے سے عرض کر دوں. حضرت امیر محمد اکرم عوان شیخ ہیں سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے، اور آپ نے 25 سال عرصہ بسر کیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس تصوف سیکھا، اور اس کے بعد سے لے کر 84 میں وہ وفات پائے. چکوال میں ہمارا مرکز ہے، اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو، اور الحمدللہ پاکستان کے ورز میں تھوڑا زیادہ کہیں نہ کہیں حوالے سے احباب سلسلہ کے موجود ہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ موجود ہیں. حضرت ظاہری علوم پر بھی کام فرماتے ہیں اور باطنی شعبے پر. ظاہر میں اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے حال ہی میں قرآن کریم کو اردو میں ترجمہ مکمل کیا ہے. پھر اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اسرار التنزیل قرآن کریم کی تفسیر مکمل کی ہے. پھر پنجابی میں بیانیہ ریکارڈ کرائی ہے، الگ تفسیر دوسری، اس کا نام قرآن کی گل، چونکہ پنجابی میں اس شعبہ پر کام بہت کم ملتا ہے. پھر اردو میں بیانیہ تفسیر اکرم التفاسیر، تیسری دفعہ تفسیر قرآن کریم کی. یہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر تیسرے انداز سے کوئی بزرگ کا بھی بہت بڑا اللہ کا احسان. مختلف شعبہ جات میں کام کرتے ہیں. الفلاح فاؤنڈیشن کے تحت مختلف جو فلاحی کام ہیں اس حوالے سے کام کرتے ہیں، جیسے سیلاب زدگان یا اس حوالے سے میں اپنے حوالے جہاں تک ممکن ہوا. پھر ایک NGO رجسٹر ہے انجمن عرفان، اس کے تحت ادارہ بنائے جاتے ہیں جو لوگوں کی تربیت کے کام کرتے ہیں. اور اسی طرح سکارا کا دوستوں نے لکھا ہے، اس میں کوشش کی ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تعلیم کا امتزاج ہے اسے قائم کیا جائے، تاکہ معاشرے میں یہ جو تفریق ہو رہی ہے کہ جو لوگ دینی شعبے سے ہیں وہ اور جو پریکٹیکل لائف سے وہ دونوں بہت سیپریٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ کافی کام ہو رہا ہے اس شعبے میں. جو آپ نے سوال کیا ہے، میں وہاں سے ایک دفعہ آ رہا تھا یہاں UK کی طرف، تو میں پچھلے میں پہنچا تو ایک دوست نے مجھ سے بیرسٹر تھے، انہوں نے سوال کیا مجھ سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں کا اور یہاں کا کیا ڈفرنس دیکھا. تو میں اسی رات شام پہنچا تھا. میں کہ زیادہ تو میں ابھی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جب پاکستان سے ہوائی جہاز فضا میں اونچا ہوا تو خطے زمین کے اسی طرح ٹیڑھے میڑھے کاٹے ہوئے تھے. اب اس کے انتظامات سے تو میں اٹھ کر آ رہا ہوں. تو میں نے کہا جب UK لینڈ کر رہا تھا تو فضا سے بلندی سے پھر میں نے دیکھا اسی طرح زمین کے خطے مختلف کٹ پیسز اس طرح ترتیب میں نے کہا وہی لگے. لیکن جیسے جیسے میں نیچے آتا گیا تو مجھے لگا یہاں کوئی انتظام ہے، چیزیں سسٹمیٹک چل رہی.
تو وہ ان سے میں نے جو بات کی کہ سسٹم کے حوالے سے جو امپلیمنٹس ہیں اس کا بہت فرق ہے۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا متعلق جو چیز میں اپنی ناقص رائے یا کم علمی میں عرض کر سکتا ہوں یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور آج سے 14-15 صدیوں پہلے جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس زمانہ مبارک میں ویسٹ کا یہ حصہ ہو یا فار ویسٹ کا حصہ ہو، ان تمام ایریوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں نظام کیا تھے زندگی کے، اس سے آگے فار ویسٹ میں نظام کیا تھے زندگی کے، اور خلافت اسلامیہ میں نظام کیا تھے۔ ان لوگوں نے اسٹڈی کیا، کین آبزرو کیا کہ کیا وجہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک نظام شروع ہوا اور معلوم دنیا کے 3 حصوں تک پھیلا، اور مخلوق اس میں وجہ کیا ہے۔ انہوں نے وہ پہلو جو انتظامات کے حوالے سے تھے وہ لیے۔ آج سے 25-30 سال پہلے اگر یو کے میں کوئی کسی سے بات ہوتی تو یہ چیزیں ریٹن میں اور گفتگو میں آتی تھی، وہ کہتے تھے سینٹ عمرز لا، یہ جو ویلفیئر اسٹیٹس کے قوانین ہم نے لیے یہ کہاں سے اگر سینٹ عمرز لا۔ تو ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات کے حوالے سے تو ویسے بہت پیچھے آ گئے، اور جو دار دنیا کے حکم تھے، حقوق و فرائض کی تقسیم تھی، وہ ہم نے ویسے چھوڑ دیا۔ دنیا میں بھی ہم پیچھے آ گئے، مذہب کے حوالے سے تو ہم پیچھے گئے عبادات چھوڑ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے اصول ہیں، اور اس بات کی گواہ تاریخ ہے کہ یہ جو ویلفیئر اسٹیٹس کی آرگنز ہیں، یہ مثال کہاں سے لی دنیا نے۔ تو یہ چیز دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا اصول ہے جو دنیا کے حوالے سے ہم نے چھوڑے، ان لوگوں نے وہ اپنائے ہیں۔ تو یہ لوگ دنیا کے حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ سمجھتے ہیں ہم یہاں جو رہ رہے ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں، یہ ساری بات اس میں بہتر ہے، ہم نے وہ نہیں چھوڑا۔ پھر جو شعبے انہوں نے نہیں اختیار کی اس میں ان کی معاشرتی زندگی ہے، فیملی لائف، یہ انہوں نے اختیار نہیں کی۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا یہاں فیملی سسٹم رہا ہے، حالانکہ پہلے یہاں بھی فیملی سسٹم رہے ہیں، پرانی تاریخ دیکھیں تو کچھ نہیں رہا۔ اس ترقی کے ساتھ انہوں نے وہ فیملی سسٹم جو دنیاوی معاملات میں اسلام کا نہیں لیا، آپ دیکھ لیں کہ کوئی رشتہ سلامت نہیں رہا۔ پھر معاشی انداز میں جو سود کا حساب ہے، یہ اگر اس ساری ورلڈ میں دیکھیں کہ اکنامک کرائسس جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ نظام معیشت جتنا سودی ہوتا ہے اس کی لیمٹس ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے ایک جگہ سے بہت ساری جگہوں سے سک کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا سرکل چلتے چلتے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹک کرائسس میں آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور شاید میرے یہ نالج میں بھی کسی حوالے سے کوئی پوائنٹس ایسے میرے ڈسکشن میں آئے ہیں کہ یہ لوگ اب ورک کر رہے ہیں کہ نان پروفٹ کا جو نظام معیشت اسلام کا ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے کہ اس میں جو اصول ہیں انہیں ہم اپنی معاشی نظام میں لاگو کریں تاکہ یہ سبز دے سکے۔ سر آپ نے ابھی یہ گفتگو کی ہے کہ انتظامی شعبے کے حوالے سے تو ان لوگوں نے اسٹڈی کیا، ان چیزوں کو لے کے اپنے انتظام کو بہتر کر دیا۔ وہ یہ انتظامات کے جتنے اصول تھے یہ ہمارے پاس تھے، انہوں نے اسٹڈی کر لیا، انہوں نے ان اصولوں پہ اپنے معاشرے کو تشکیل دے لیا۔ ہم کیسے دوبارہ پھر ان اصولوں پہ آ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا ریسرچ سینٹر کوئی پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں کوئی ایسا جیسے ہمارے اپنے ملک کے حالات ان انتظامی اصولوں پر آ جائیں، جبکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ ہم اسلام کے علم بردار بھی ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اسلام پاکستان کو کلا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انتظامی لحاظ سے ہم اسلام کے ان پہلوؤں کو نہیں دیکھتے جس طرح یہ لوگ ان کو اسٹڈی کر کے آگے آئے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کس طرح واپس آ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ جو حالات آج ہمارے ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں صرف حکمران اپنے طبقے کو کہہ سکوں کہ یہ سارا ذمہ دار ہوں، میں اس میں اپنا حصہ بھی سمجھتا ہوں۔ ایز اے انڈیویجول فرد کے معاشرے سے میں ایک معاشرے کے ہر فرد کا حصہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس میں رول ہے، کیوں کہ جب انفرادی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری گفت و شری جتنی بھی ہوتی ہے وہ ساری ڈپینڈ کرتی ہے اپنے بات، اور معاشرے میں بہتری آتی ہے جب دوسرے کے حقوق کی بات کی،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سارے محنت اور جب تک آپ نے بات کی کہ اس کا حل کیا ہے یا کیا کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مکلف ہیں، میں اور آپ مکلف ہیں اپنے اس وجود کے حصے کے کہ میں کیا پارٹ ادا کروں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے انڈیویجول، خصوصاً جو آپ کا شعبہ ہے، میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ میں کم علم آدمی بھی ہوں، میری آواز جو ہے وہ اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا رہی، اتنی اس میں وسعت نہیں ہے. اور اس شعبے میں کہ اپنی قوم کو سدھارنے میں، حالات پر ان کو یہ چیزیں سمجھانے میں، چونکہ قرآن کریم کا اصول ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اعمال ہمارے سبب بنتے ہیں خرابیوں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بالا ہو کر کہ میری تبدیلی لانے سے بہتر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر شرح میں بسنا ہوگا، اپنا وجود اس میں اپنی ایفرٹس پوری لگانی ہوں گی. اسی سلسلے میں یہ جو تربیت کے کام ہوتے ہیں یا ایک انڈیویجول کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے اور انہیں ذکر الہی کے یا دین کی طرف رغبت دی جاتی ہے، اسی لیے کوشش کرتے ہیں. اس بات کو آگے بڑھائیں گے ہم، لیکن اس سے قبل ہم سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ سلسلہ نقش بندیہ کی ابتدا اور اس وقت سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ اور سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ، ان میں فرق کیا ہے، کہ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا تفصیلاً چار بڑے سلاسل تصوف جن میں سے نقش بندیہ ایک حصہ ہے، اور اسی طرح اس میں پھر آگے آتا ہے ایسا نقش بندیہ اویسیہ، نقش بندیہ مجددیہ. بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کی ہیں ظاہری تعلیم پر، پڑھنے پڑھانے، درس تدریس پر، اور صوفیاء کا شعبہ وہ گزرا ہے جو کیفیات قلبی پر، ذکر اذکار پر محنت کرتے ہیں. اور اس میں پھر جیسے کسی بزرگ سے ان کے جو حاصل کرنے والے ہیں انہوں نے تربیت حاصل کی، تو آگے پھر ان کی توسط سے چیزیں تربیت کے حوالے سے چلیں. جیسے ایک انسٹیٹیوشنز سے آگے پڑھ کے سب انسٹیٹیوشنز بنتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سلاسل تصوف بھی آگے پھیلتے چلے گئے. لیکن بیسیکلی چار بڑے سلاسل تصوف. تو اس میں سر سلسلہ نقش بندیہ میں میوزک کو بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس پہ بھی بات کریں گے، جبکہ دوسرے سلاسل جو ہیں میوزک کو قوالی کی شکل میں اور دوسرے دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے یہاں بیعت کا سلسلہ ہے، اس بیعت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہاں سے آپ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے اور مسلم دنیا کے، اس میں کیا ایسی شخصیات ہیں جن پہ وہ بیعت ہو سکتی ہے، جن کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کا کیا طریقہ ہے اس طرح؟ لیکن بیعت کیا ہے؟ بیعت مختلف قسم کی، بیعت امارت کی بھی ہو سکتی ہے، بیعت تربیت کی بھی ہو سکتی ہے، بیعت تصوف کی بھی ہو سکتی ہے. بیعت ہے ایک افیلیشن ہے، آپ کسی ادارے میں سے اور بڑا لائٹ سے انداز میں کر دیتے ہیں. جیسے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پر جس طرح آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، اسی طرح آپ ایک شخصیت سے، ایک پرسنالٹی سے یہ طے کرتے ہیں کہ میں آپ سے، اس میں ایک فوکس آف مائنڈ ایک بندے کا اس پرسنالٹی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. چونکہ کیفیات دل کی ہوتی ہیں، قلبی ہوتی ہیں، اور ان بندے سے اس کے آپ کے شخص کا تعلق جو بغیر کسی سے کہ شاید وہ متذبذب ہو کہ میرا ادھر بھی تعلق ہے، ادھر وہ یکسوئی اس سے حاصل ہو جاتی ہے. باقی اس سے بڑھ کر بیعت تو ایک فیلیشن ہے، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر. اب اس میں مختلف انداز ہیں. بیعت تصوف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں پوری کنسنٹریشن سے ان جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ میری افیلیشن ہے، میں ان سے تعلق حاصل کروں. سر بیعت کے علاوہ بھی تو آپ کا پرخلوص تعلق ہو سکتا ہے کسی بھی شخصیت کے ساتھ؟ لوگوں کو کوئی پابندی تو نہیں ہوتی. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے بہت اچھا تعلق ہے، وہ سارے بیعت تو نہیں ہوتے. ہر انڈیویجول کی اپنی چوائس ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو اس پر تو پابندی نہیں ہے، تو اگر کوئی نہیں چاہتا تو کچھ سمجھ رہا ہے تو کوئی پابندی تو نہیں لگائی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ آپ نے ضرور بیعت نہ کی تو نہیں. اتنے ایسے میں بھی رات میں وہاں میرے دوست ایک ملے ہیں جرمنی میں، تو
میرا خیال ہے کوئی 2.5 سال 3 سال سے ان کا، بلکہ نہیں 1 ملین 2010 کا تعلق ہے. تو ان سے اسی حوالے سے ڈسکشن ہوتا ہے. بتایا کہ میری حضرت جی سے افیلیشن ہے اور میں نے انٹرنیٹ پر بھی ان سے ای میل وغیرہ بھی ہے، لیکن میں نے بیک نہیں کی. میں وہاں سے انشاء اللہ رسید کر. ایک مسلسل سوال ہے کہ حضرت امیر اکرم عوان صاحب سے پہلے آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کا جو سلسلہ نسل ہے، وہ اس طرف نہیں نظر آتا. وہ سب فوج کے سپاہی رہے ہیں، وطن کی حفاظت کرنے والے. تو یہ یکدم ایک ٹرم کیسے آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایک قبائلی نظام کی طرح کا رہا ہے. جس طرح آج قبائل کا علاقہ ہے ہمارا، اسی طرح اس وقت اسی طرح کے لوگ تھے. اور یہاں کے لوگ جو اس مزاج کے تھے، تو پھر ان کا سارا جو نظام تھا وہ فوجی اور اسی ضمن میں اسی طرف تھا. اکثر اس کے حوالے سے بھی اور فوج کے حوالے سے. پہلے ہمارا ڈسٹرکٹ تھا جیلم، اور اگر آرمی کے کوئی بھی ایکس سروس مین ان سے پوچھے، چکا ڈسٹرکٹ اور بہت تقسیم ہو گئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس سروس میں آرمی میں جیلم کی جو سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے فائٹنگ فورس میں، اور یہ سلیکٹ کرتے تھے فوج کا وہ حصہ جو فائٹنگ کے شعبے میں جاتا تھا، ڈیفنس کے حوالے سے ڈائریکٹ 1-on-1 فائٹ کی لگتی ہے. ہمارا اس سے تعلق اسی علاقے سے تعلق ہے. چونکہ آج وقت ایسا آ گیا کہ کہیں ہر جگہ پر اچھی بری ایک ہر چیز مکس ہوگی، کوئی وہ نہیں رہی اقدار خاص جس طرح کچھ وقت پہلے. تو وہی ہمارا بھی اسی طرح قبائل کا علاقہ تھا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت جی کی ملاقات ہوئی. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال ہے. آج بھی حضرت اپنے بیان میں یہ چیز فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر حضرت یہ ہستی مجھے نہ ملی ہوتی تو میں کہیں انہی فسادات میں ختم ہو گیا تھا. میں اللہ کے نام لینے کا جو اس طرف میری جان ہے بتانا ہے، یہ مجھے ان بزرگوں سے نصیب ہو. بیان پر ممبر پر وہ بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہستی مجھے نہ ملی ہوتی تو میں بھی ان فسادات کی نظر ہو گیا ہوتا، تو میں آج شاید دنیا میں بھی نہ. امیر اکرم عوان صاحب کے صاحبزادے عبد القدیر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. آپ بھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کوردوبا ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال بارسلونا کی حسین وادی ساتھ اندریا دے بیسوس میں 350 افراد کی کیپیسٹی کا ریسٹورنٹ جو اپنے باربیکیو اور لذیذ کھانوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور. ہماری ایوارڈ یافتہ مکس گرل اور کوئلوں پر تیار کی گئی مرغی. سیاسی اور سماجی تقریبات کے لیے 3 علیحدہ ہالز کا انتظام. ہمارا نیا ایڈریس خوان بنت تریس نمبر 18. بکنگز کے لیے کال سکندر گوندے آن 003493533688. حاضر خدمت ہیں. ہم سلسلہ نقش بندی اویسیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ معروف سماجی شخصیت اور پاک فیڈریشن اسپین کے صدر فیض اللہ سائی صاحب بھی تشریف فرمائے. ہم ان سے بھی اس سلسلہ کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے سوال لینا چاہیں گے کہ وہ حضرت سے کوئی سوال کرنا چاہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بخاری صاحب تشریف فرمائے. ہم ان سے بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی سوال اٹھائیں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے. حضرت آپ سے سوال ہے کہ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں، جبکہ الیکشن کا دور بھی ہے، پاکستان پوری دنیا کے فوکس بھی کرتی ہے، دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے. پاکستان کے حالات ہیں تو دنیا کے حالات اچھے ہیں، تو دہشت گردی ہے اس سے بھی دنیا بھی افیکٹ ہوتی ہے. جب سب سے زیادہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو تارکین وطن ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان میں کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پہ نظریں اٹھتی ہیں، ہم پہ سوال اٹھتے ہیں، جن کا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اور فیض اللہ سائی صاحب، ان کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ یہاں پاکستانی کمیونٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں. جوید مغل صاحب بیٹھے ہیں، صحافت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ان کو بھی سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑتی ہے. تو پاکستان میں اس وقت سیاست بھی عروج پہ ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا پہلے تو یہ بتائیے کہ مستقبل کیا ہے، کہ بہتر نظر آ رہا ہے، اور اگر کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو پاکستان کو سنبھال سکتی ہو، جو اس وقت میدان عمل میں ہے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو. دیکھیں محترم، میں ایز اے ان فیوچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یقین ہے کہ اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے اور پاکستان کے حالات بہتر ہو. مستقبل قریب کی جو آپ بات کر رہے ہیں سیاست کے حوالے سے، اسے اگر دیکھا جائے تو سچویشن
کافی ابھی جو فریش ہے، مجھے 2-3 ہفتے ہو گئے میڈیا سے، تو میں بالکل ٹچ نہیں رہا، لیکن جب میں نکلا ہوں تو جو سچویشن تھی وہ تو ایسا سمجھ آتا ہے جی کہ جیسے ایک ہنگ سسٹم ڈیولپ ہوگا اور شاید کلیئر پار کسی کے پاس نہ آئے، اور اگر کلیئر پار کسی کے پاس نہیں آتی تو یہ ڈبیٹ تو بڑی بعد میں چلی جاتی ہے کہ ان کا ایجنڈا کیسا تھا. بات تو یہ ہوگی کہ کسی کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اتنی طاقت بھی ملے. تو شاید اگر یہی سچویشن رہی اسی حالات میں الیکشن ہو، شاید پھر جلدی پھر الیکشن ہو اور پھر اس میں کوئی سچویشن کسی کے لیے زیادہ بہتر ہو کہ کوئی طاقت میں آ سکے. فیض اللہ سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اگر کوئی ان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو وہ ضرور کریں. مہربانی جناب. عبدالقدیر صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایز اے مسلمان آپ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ امت میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب اللہ قرآن اور حدیث. آپ ان دونوں کی پیروی کریں، ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو آپ یقیناً فلاح پائیں گے. کیا وجہ ہے کہ اس برے صغیر کے خطے کے مسلمان اتنے زیادہ حصوں میں تقسیم ہے اور ہر کسی کے پاس اصلاح کا ایجنڈا ہے اور اپنا طریقہ بھی ہے؟ کیا یہ سب چیزوں کی گنجائش سیرت نبوی سے ہمیں ملتی ہے؟ اور پرٹیکولرلی یہ جو آپ کا تصوف کا سلسلہ ہے، یہ حضور سے آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ ان کی تعلیمات سے کب نکلا اور کون لگے اس کے بانی تھے، اور اس کا باقی شریعت کے ساتھ کون سا تعلق چلتا ہے؟ یہ میں ایز اے طالب علم سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی میرا تنقید کے حوالے سے سوال ہرگز نہیں ہے، میری اپنے علم کے لیے ہے. بات یہ ہے محترم سائی صاحب کہ 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. ایک پہلو ہے آپ کے سوال کا کہ دوسرے کی رائے کا کتنا کم احترام کرتے ہیں اور کتنا اپنی رائے کو مقدم جانتے ہیں. دوسرا پہلو ہے تصوف کے حوالے سے. پہلا پہلو تو یہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی عطا فرمائی. پھر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم احسان ہے امت مسلمان کا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونا آپ کی ذات کا اور بشر میں مبعوث ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان. تعلیمات ظاہری ہوں سائی صاحب یا تعلیمات باطنی ہوں، اس کا منبع آپ کی ذات اقدس ہے. آپ کی ذات اقدس سے باہر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتی ہے. دوسرا، عموماً ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہمارا نظریہ سمجھنے سے یا سمجھانے سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ اسی کو اگلا بندہ بھی اس ایک ذات کی، اس میں ذات کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تقسیم ہمارے اندر بن چکی ہے اس کے لیے جتنا پازیٹیو کردار ادا ہو سکے کہ کم از کم دین کے جس شعبے میں کوئی کام کر رہا ہے ضرور کرے. اگر کوئی دین کا دوسرا شعبہ کہیں کام کر رہا ہے تو اسے بھی کام کرنا دے، وہ بھی دین کا شعبہ. تو ہماری طرف سے اس میں جتنی ہو سکے ہم ایفرٹ کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو سوال تھا آپ کا تصوف کے حوالے سے، شعبہ تصوف جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں فرائض نبوت کے 2 حصے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم و تربیت شرائط ایمان ظاہری حصہ ہے. جس وقت خیر القرون کا زمانہ مبارک اپنے اختتام کی طرف تھا تو دین کی تدوین کے شعبے شروع ہوئے، فقہی ترتیب شروع ہوئی، احادیث کا علم شروع ہوا. اسی لمحے جس وقت تدوین دین ہو رہی تھی اسی لمحے یہی سلاسل تصوف بھی وجود میں آئے جو قرآن و سنت کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے ذکر الہی کا درس دیتے ہیں تاکہ کیفی طور پر ہمارے قلوب میں ایمان مضبوط ہو، تاکہ عقائد پر انسان عمل کر سکے. یوکے میں ایک دفعہ
ایک اس طرح محفل تھی تو میں وہاں پر بیٹھا تھا، تو میں ایک چیز اپنے بارے میں عرض کر دوں، میں کم علم آدمی ہوں، مجھے اپنی علمیت پر کوئی دعویٰ نہیں، کم علم آدمی. تو بہت سارے دوست بیٹھے تھے تو گفتگو ہو رہی تھی، تو ان میں جوڈیشری سے متعلق صاحب تشریف رکھتے تھے. تو صرف ایک ہم مسلمان بھائیوں کی نہیں تھی، اس پوری کمیونٹی کا وہ پروگرام تھا اور ہال میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی امن کی بات کرتے ہیں، امن ہے کیوں نہیں؟ مطلب کہ کس حصے میں لکھا ہے کہ بدامنی ہو، تو امن ہے کیوں نہیں؟ تو میں نے ان سے ایک چیز عرض کی، میں نے کہا مذہب کا حکم ہونا ایک بات ہے اور اس حکم پر عمل کرنا دوسری بات ہے. میں کہا میں اور آپ مانتے ہیں، لیکن جب موقع عمل کا آتا ہے تو ہمارے اندر وہاں کمزوری آتی ہے، جس لیے یہ فساد برپا. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت حاجی اسد صاحب بھی تشریف فرمایا ہے، آپ کے علاقہ جہلم سے ہیں، اور چوبی نثار صاحب ہیں، ان کا بھی علاقہ آپ کا ہی ہے، جہلم سے ہی ان کا بھی تعلق ہے. تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ حضرت ایک میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کی ہیں. آپ نے ابھی امن کی بات کی ہے. انہوں نے اگر ان کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے زیادتی بھی کی ہے، تو انہوں نے آگے سے رحمت بن کے ہی سبق دیا، ہمیں بھی سبق دیا کہ رحمت اور عفو درگزر کریں. لیکن جب ہم یورپ اور امریکہ اور دوسری جو دنیا اس میں دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہم اتنا بڑک اٹھتے ہیں کہ اپنے املاک کو، اپنے جائیداد کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سراپا رحمت ہیں، رحمت کی، عفو درگزر کی تلقین کرتے ہیں. ان پہ کوڑا پھینکنے والی عورت پہ بھی آپ نے عفو درگزر کیا. تو ہم میں یہ جذبات کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا اسوائے محمدی ہمارے لیے ہے، یا ہم جو وقتی جس پریشر میں آتے ہیں وہ ویسا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا. بات یہ ہے جی کہ ارشاد ہے رب العالمین کا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب عالمین کی بات آئے گی محترم تو خالق ایک ذات رب العالمین کی ہے، باقی تمام مخلوق ہے. اور اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ آپ باعث رحمت ہے تمام مخلوق کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کسی مخلوق کو وجود بخشنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کی ذات کو تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت ارشاد فرمایا. بات وہاں پر آئے گی جہاں تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ ہم معاشرے میں بہت پیچھے رہ گئے. ہمیں جس طرح کوئی پریزنٹ کرنا چاہتا ہے اس انداز سے ایسی چیز کریٹ کی جاتی ہے کہ اس کے نتائج وہ حاصل کرنے والا کچھ چاہتا ہے، ہم ریئیکشن کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں تک بات چلی جاتی ہے. اگر ہم معاشرے میں لیڈنگ پرسنالٹی ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنی حدود سے تجاوز کرتا. اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جان، مال، اولاد سب قربان. آپ کی ذات پر کسی چیز کی اگر اہمیت ہو تو ایمان کا درجہ افضل حاصل نہیں ہو سکتا. آپ کی ذات پاک پر جب کوئی بات کرتا ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی باسیوں کے روزگار اجاڑ دیں. اب ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس کی ساری زندگی کی کمائی یہی ہے کہ اس نے ریڑھی لگائی. اب جب وہ ماپ اٹھتا ہے اور مشتعل ہوتا ہے، جلاتا ہے، تو اس بیچارے کی ریڑھی جل جاتی ہے جس نے شام کی روٹی اس پھل یا فروٹ کو بیچ کر کھانی. اس سے ایک دوست نے پوچھا کہ دل کرتا ہے کہ اس طرح کا ایشو آئے یا موقع آئے تو میں ایجیٹیٹ کروں، مجھے بتاؤ میں کیا ایجیٹیٹ کروں. میں کہا اپنی زندگی میں دیکھو جو بھی ارشادات عالی سے خلاف حکم ہے وہ نکال دو، اپنی زندگی کو پابند کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری سب سے خوبصورت پروٹیسٹ یہ ہو. حضرت پچھلے دنوں ہالینڈ کے وہ صاحب جنہوں نے کارٹون بنائے تھے، گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آج وہی شخص مدینے میں بیٹھ کے غلاف بن رہا ہے.
وہ تو طائب ہو گیا، اور جن لوگوں کی املاک جلا دی گئی اس غصے میں، اس ایک بڑھتی ہوئی اپنے اندر کی آگ میں، یہ بھی غصہ جب آتا ہے وہ بھی ایک شدید محبت کا اظہار ہے نا، کہ ہمیں کتنا اس ہستی سے محبت ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان کا فرمانا ہے کہ وہ درگزر کرے۔ اب وہ شخص تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہے کہ وہ اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مدینہ شریف میں ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ بخاری صاحب ہیں، ان کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں، تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا سوال۔ تھوڑا سا سوال کی استعارت یوں ہے کہ میرے ذہن میں کچھ تصور ایسا آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ تصوف ہے یہ جیسے ایک خانقاہی سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ خانقاہی سلسلے سے معاشرے کی بہتری کی جا سکتی؟ اس طرح پہلے ایک تعلیم کا انداز تھا جس میں دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اکٹھی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کو بالکل ایک الگ سے رخ اختیار کیا گیا ہے کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرنے کے قابل ہے، اور جو دنیوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کو دینداری کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ اس سلسلے کی درستگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب، یہ وہ سوال ہے جو ہمارے معاشرے کا حل ہے۔ اگر اس سوال کے جواب پہ جایا جائے تو ہمارے معاشرے کی جو حالات ہیں اس کا یہ بہترین حل ہے۔ جاپان نے جب سرنڈر کیا تھا تو شہنشاہ نے ایک شرط رکھی تھی، اتحادی افواج میری ایک شرط ہے، اس شرط کو مانو گے تو سرنڈر کیا جائے گا، وگرنہ سرنڈر نہیں کیا جائے گا، آخری جاپانی تک لڑا جائے گا۔ پوچھی گئی کہ شرط کیا؟ ہمارے نظام تعلیم کو نہیں چھیڑو، اگر ہمارے نظام تعلیم کو چھیڑو گے آخری جاپانی تک ہم لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کون سی بات، ہم نہیں چھیڑو، اتنا سارا جاپان ہے، وہی امریکہ تھا، اس کی منڈیوں میں معیشت میں اس نے اسی کو مال جا کر امریکہ میں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب انگریز نے قبضہ کیا بر صغیر پر، تو جو قبضہ مکمل ہونے کے بعد لارڈ میکالے کی پہلی رپورٹ آئی تھی، وہ آج بھی برٹش لائبریری میں موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان قوم کا لٹریسی ریٹ مور دین 84% ہے، بارڈر ٹو بارڈر نہ بیگر ہے نہ تھیف ہے، ایسی قوم پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا سلوشن انہوں نے نکالا تھا کہ ان کے نظام تعلیم کو ایسا کر دو کہ یہ آپس میں لڑتا رہے معاشرہ۔ ایک جامعہ ہوتی تھی، اس جامعہ سے جس شعبے کی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا کرتا تھا، ماسٹرز میں کہیں کو جانا چاہے تو وہ تو اس کا انڈیویجول کا چوائس ہے۔ اب ہے یہ کہ ایک طرف دینی شعبہ ہے اور ایک طرف پریکٹیکل جو دنیاوی علوم ہیں وہ ہے۔ اب جو شعبہ جات دینی علوم سکھا رہے ہیں ان میں اب شروع ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ابھی فیلڈ میں لوگ نہیں پریکٹیکلی آ سکے جو شروع ہوا ہے، لیکن شروع ہوا ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ وہ دینی علم تو سمجھتے ہیں جانتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ کسی شعبہ زندگی کو نہیں جانتے۔ اب جن لوگوں کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کا دینی شعبے سے اب وہ تعلق نہیں ہے، اب دونوں کا تعلق بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ضد میں بھی ہے۔ الفاظ ادھر کے سنیں علماء کے بارے میں تو بندہ خاموش ہو جاتا ہے کہ میں اس پر تبصرہ نہ کروں، تو جو وہ دو لفظ بانٹ رہی ہوتی ہے جگہ اس طرف سے وہ بھی بندہ سنے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہترین حل ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اسے یکساں کیا جائے اور اسے بہتر لایا جائے، متفق کیا جائے۔ اگر 73 کا قانون اتفاق سے بن سکتا ہے تو ایسی چیزوں کو ترتیب دیا جائے جس میں ایک حد تک ہر ایک کی آزادی کا خیال بھی رکھا جائے، معاملات دنیا کے متعلق بھی وہ لوگوں کو جانتے ہوں اور دینی علوم بھی ہر بندہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے متعلق وہ جانتا ہو۔ اس میں ایک چیز میں ان لوگوں سے ضرور عرض کروں گا، اب اگر میں نے عرض کیا ہے شاہی صاحب کے سوال پر کہ میں عالم نہیں ہوں، ان پڑھ آدمی، اب میں آپ کی میڈیا پر یہ کہہ رہا ہوں، کوئی جو حق ہے اس پر بات میں نہیں سمجھتا کہ اب اگر مجھے کہی جائے کہ پراپر سائیکل چلانا سیکھ لو تو شاید میں سائیکل چلانا سیکھ سکوں، حالانکہ میرا تعلق پریکٹیکل لائف سے ہے
کاروبار کرتا ہوں، زمیندارہ کرتا ہوں، اپنے معاملات جو ایک پورے معاشرے کے وہ سارے ارینج کرتا ہوں، پریکٹیکل انسان. لیکن چونکہ میں اب اگر پریزنٹ کر کے بات کروں تو میں اس حوالے سے اگر میں کسی کی طرف بات کر دوں گا تو شاید مجھ سے لوگ بہت سارے ناراض ہوں گے، اس لیے میں اس کو اپنی ذات پہ رکھ کے دوں. میرے لیے شاید مشکل ہو کہ میں سائیکل چلانا سیکھ لوں، لیکن میں گزارش کروں گا ان سے جو پریکٹیکل لائف میں کہ جب بات آتی ہے کہ اللہ کس کا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر انڈیویجول کہتے ہیں اللہ میرا ہے. جب دربار رسالت کی بات آتی ہے تو اظہار محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب دین کی بات ہے تو اسے کسی کے حوالے کیوں کرتے ہو کہ یہ علماء کا کام ہے، مولانا کا کام ہے؟ اسے اتنا کیوں نہیں پڑھتے کہ جو انسانی زندگی میں ضرورت اسے اون کریں اسی طرح جو معمولات زندگی میں ضرورت ہے. دیکھیں نا، اب ہم نے یہاں تک کیا کہ پریکٹیکل لائف میں بچہ پیدا ہوگا تو اذان کے لیے کسی کو بلا لیں گے، کوئی فوت ہوگا تو جنازے کی کوئی بات دینی حوالے سے آئے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ شعبہ سارا علماء کا ہے، مولانا کا ہے، مشائخ اعظام کا. وہ محترم ہے، میں ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن ہر انڈیویجول کو بھی میں یہ چاہتا ہوں، اور میری یہ آپ سارے دوستوں کے حوالے سے پریکٹیکل لائف کے لوگ کہ ہر انڈیویجول کو جو دعوی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ انداز زندگی بھی ڈھونڈے جو آپ نے پسند فرمایا، اس پر عمل کرے. ہم اپنی گفتگو کو کلوز کریں گے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، دوست بیٹھے ہیں، سلسلہ رکھیں گے. تھوڑا دو سوال ہیں حضرت. ایک تو آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ کوئی تعلیمی ادارے آپ چلا رہے ہیں، منارہ میں ہیں، کیا وہ ٹپیکل مدرسہ اسٹائل میں چلا رہے ہیں یا اس میں کوئی سائنسی علوم کا بھی شعبہ ہے، یا جس طرح آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ ہمیں تمام چیزوں کو ایک اچھا نظام تعلیم بنانا چاہیے جس کے لیے قومیں آگے بڑھیں، تو آپ جو تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ جو مدرسے بنائے اس میں کس طرح کا آپ نظام تعلیم جو قائم کیا ہوا ہے؟ 87 میں جی ہم نے شروع کیا تھا، 86-87 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے افتتاح کیا تھا، اور حضرت جی نے پوری ایفرٹ کی تھی جنرل صاحب کے ساتھ کہ نظام تعلیم میں شعبہ دین کا ایسا مرج کرو کہ میٹرک پاس بچے کو اپنے بارے میں پتہ ہو کہ میرے لیے کس جگہ کیا حکم ہے دین کا. انہوں نے ڈسکشنز کی، اس میں ڈال دی جو شعبہ ان کے ماہرین کا تھا. ماہرین نے کہا یہ ناممکن ہے، تو حضرت جی نے ایک پائلٹ پروجیکٹ بنایا تھا کارا سائنس کالج. اس میں انہوں نے راولپنڈی بورڈ سے افیلیشن کرائی. نظام تعلیم وہی جو مروجہ ہے راولپنڈی بورڈ کا وہ، اور ساتھ دینی تعلیم. اب اس میں عالم کا کورس نہیں ہے، اب جو 10ویں کا بچہ ہے اس کے لیے جتنی ضروری ہے اس کو، اور پھر اس کو اتنا انہوں نے اس میں رکھا کہ اگر کسی فرقے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے کوئی طالب علم وہ آ سکتا ہے، ہم تعلیم وہ دے سکتے ہیں جو ہم دینی تعلیم دیتے ہیں. اگر کسی بھی فرقے سے کوئی بچہ آتا ہے اور داخل ہوتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں، کسی بھی انداز سے اس میں رہا ہے. ہمارے پاس شیعہ بچے بھی آئے، اور عجیب ایسی بات ہے کہ اتنا لائق تھا کہ وہ اکیڈمی کا امیر رہا. ہمارے پاس عیسائی بچے بھی آئے جنہوں نے اسی طرح تعلیم حاصل کی جو ان کی تھی. ہم نے عرض کی کہ جو فرقی ہماری تعلیم ہے ہم اس سے الگ تو نہیں دے سکتے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اس لیے ہم آپ جس طرح بھی چاہیں، یہ ہمارا نظام ہے، دیکھ لیں اس کے اندر آپ جو بھی ایڈجسٹ ہونا چاہیں کر لیں. پھر اس میں اللہ کا یہ شکر ہوا کہ پہلے سال ہی پنڈی بورڈ کی پہلی پوزیشن بھی اور دوسری پوزیشن بھی اس بچوں نے لی ادارے. اور جنرل صاحب کو افتتاح کے لیے بلایا تو جنرل صاحب نے ڈائس پر کھڑے ہو کر کہا میں واحد ایسے ادارے میں آیا ہوں جہاں سے میں نے چاہا کہ میں کچھ دوں تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. ان کا ہم اتنے کے مکلف ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں، آپ کو پائلٹ پروجیکٹ دیا، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ملک میں کریں. وہاں بچے جو داخل ہوتے ہیں وہ صرف اسی علاقے سے ہی آ سکتے ہیں یا جو دوسرے علاقوں سے آنا چاہیں ان کے لیے کوئی رہائش کا؟ چونکہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ ہم اسے بہت بڑے پیمانے پر لے لیں، تو تقریباً 100 سے 150 کے قریب اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. اس کا بورڈنگ ہے تو کہیں سے بھی بچے آئیں. لوکل کو بھی ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ کم از کم جہاں ہم ہیں، حضرت کا ایک اصول ہے
وہ کہتے ہیں جو بندے بھی ایک اچھے ویل اسٹیبلش ہوتے ہیں وہ دیہی علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شہری آبادی میں. اگر وہ ویل اسٹیبلش سیٹ اپ کا بندہ اپنے علاقے میں رہے گا تو کئی ایسے فوائد لوکل علاقے کے لیے ہوتے رہتے ہیں جو وہ نہ رہے تو شاید نہ ہو. اسی طرح بچوں کے لیے بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر علاقے کے بچے اس میں آئیں تو انہیں وہ پرائرٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی دینی علوم اور اس حوالے سے تاکہ پڑھیں لکھیں اور آگے جا سکیں، فیلڈ میں جا سکیں. تو ملک کے ہر حصے سے اس میں آتے ہیں بچے. سر کیا فیس فری ہے یا فیس لیتے ہیں یا کوئی چندہ سسٹم ہے جس طرح دیسوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس چندہ سسٹم کہیں بھی نہیں. پورے سیٹ اپ میں چندہ سسٹم نہیں ہے. ہم جو چیز بھی اپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ہم باہر چندہ نہیں کرتے. میوچولی خود اکٹھا کر کے کسی اینگل پر کوئی کام کرنا ہو تو کرتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہیں. تو دوسرا جو ہے ان کی فیس ایسی ہے کہ جس میں ان کا کھانا اور ٹیچر کی جو فیس ہے وہ مکمل ہو جائے. باقی جو کمی بیشی ہو وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کی طرف اس کی پوری کی. نو لاس نو پرافٹ پہ ہم کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو حضرت علم الدنی کیا ہے؟ علم لدنی لدنی علم لدنی میں نے پہلے عرض کیا سائی صاحب کہ میرے ایک دوست بھی ہیں سائی. تو علم لدنی وہ ہے کہ جو من جانب لا علم عطا ہو اور کسی سے وہ پڑھا نہ گیا ہو لیکن من جانب اللہ وہ استعداد نصیب ہو کہ انسان کی شرح صدر ہو. وہ خصوصی طور پر یہ حصہ دینی علوم میں آتا ہے. لیکن جب دینی علوم میں علم لدنی اور شرح صدر ہو تو پھر معاملات دنیا کی بھی بہت حد تک اس بندے کے لیے آسان ہوتے ہیں، بولنا اور سمجھنا اور سمجھانا. آج کے دور میں کوئی ایسی شخصیت ہے جو اس سلسلے میں شرح صدر کر سکتے؟ گزارش یہ ہے کہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ قیامت تب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا بندہ موجود ہے. میں اور آپ تو شاید یہ سمجھتے ہیں سرکل آف لائف میرے حصے سے یا میری طاقت سے چل رہا ہے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان رکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دار دنیا اگر چل رہی ہے تو فیضات و برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے چل رہی ہے اور اس کے حامل موجود ہیں. ہمارے درمیان ہمارے پاس زندگیاں گزار کر چلے جاتے ہیں، شاید ہم نہ جانتے ہیں. اور اگر میرا یہ عقیدہ ہے کیونکہ جو چیز قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وہ قانون ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ کوئی بندہ میرے لیے تڑپ اگر رکھے گا تو میں اس کے لیے سبیلیں پیدا کر دوں گا، سبب بنا. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آج بھی اگر کوئی خلوص سے دل سے اپنے اللہ سے اس کا تعلق اور اس کا قرب مانگے، اس کے حضور ذات رسالت سے تعلق مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ممکن نہیں اسے ملے. مانگنا اپنی حیثیت والے نے اپنی حیثیت سے ہوتا ہے، دینے والے نے اپنی حیثیت سے دینا ہوتا ہے. مانگنے والے میں اور آپ ہوں گے، دینے والی ذات رب العالمین. میں اور آپ نے مانگنا اپنی سمجھ سے، دینا تو اس کی ذات نے اپنی شان سے. ممکن نہیں. آج بھی اگر کوئی مانگے میں نہیں سمجھتا کہ اس تک یہ اپنا. پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کی طرف جا رہا ہے بہت سارا. ووٹ کی شرعی حیثیت پر بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی بات ہے، کیونکہ جو ملک مذہب کے نام پہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہاں ووٹ مذہب کے نام پہ کیوں نہیں لیا جا سکتا، یا ووٹ کی کوئی شرعی حیثیت اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا. ووٹ کو آپ بیعت سمجھتے ہیں کہ ووٹ بھی ایک طرح کی بیعت امارت کے حصے میں آتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جب آپ نے ایک بات فرمائی نا محترم کہ اس کے بارے میں آپ کا شرعی کیا ہے، تو یہ بات چلی جاتی ہے مفتی صاحب کے دائرہ اختیار میں، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو پرکھ کے اصول دین کے اس پر فتویٰ دے. تو میں مفتی تو نہیں، تو اس لیے میں وہ اتھینٹک رائے دین کی وہ حکم تو میں نہیں عرض کر سکتا.
لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب کوئی حکمران کمزوری یا غلطی کرتا ہے تو میری جو اس کے ساتھ سپورٹ ہے تو میرے حصے میں بھی وہ کام ضرور آئے گا. پھر سارے منشور دیکھتے ہیں, بڑے خوبصورت منشور لکھے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ جس ملک کے بنانے میں لکھوں کھا جانیں گئی ہیں, 84,000 نوجوان بچی تقسیم ملک میں قتل اور اغوا ہوئی ہے, جو سرکاری اعداد و شمار ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ سرکاری اعداد و شمار اور صاحب پریکٹیکل میں کتنا فرق ہوتا ہے. 84,000, کسی کی ماں بہن بیٹیاں, کسی کی تو بیٹیاں تھیں, اس ملک پر قربان ہوئی, لکھوں کھا لوگوں کے گھر اجڑے. اس لیے اجڑے تھے کہ آج منشور ہم دیکھتے پھریں کہ آپ کا منشور کیا ہے, آپ کا منشور کیا ہے. تو سوال ایک دوست نے کیا وہاں UK میں, تو بڑی گرم تھی بحث سیاسی حوالے سے. تو اس نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ سارے منشور بولے جاتے ہیں, یہ منشور میں ایک ہی بات کیوں نہیں لکھتے, نظام مصطفیٰ کیوں نہیں لکھتے, نبی اسلام کا نام کیوں نہیں لکھتے, اسلام کا نام کیوں نہیں لکھتے. تو بات پھر وہی ہے جو بخاری صاحب کا سوال تھا کہ وہ اتنے گم اس میں آ چکے ہیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں اتنی ان کی آشنائی نہیں ہے اور جن کا علم ہے وہ اتنے اس پریکٹیکل لائف میں اس انداز سے ہے نہیں. آپ نے شریعت سیرت کے حوالے سے کہا کہ یہ تو کوئی مفتی صاحبان ہی اس پہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ 2 فتوے آئے ہیں اس حوالے سے. میں نے گفتگو کی, لیکن یہ ہم سوال اٹھا رکھتے ہیں, ابھی پھر کسی ملاقات میں ہوگا. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ہوائے قرطبہ شاید یہ ہے اثر تیرا, میری نوا میں ہے سوز و سرور عہد شباب. آپ بھی یورپ میں آتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی گئے ہیں, جرمن بھی گئے ہیں, اسپین آتے ہیں, تو اسپین میں کیا محسوس کرتے ہیں کوئی الگ سے؟ بات یہ ہے جی کہ اگر معاشرے کی بات کریں گے نا, معاشرے کی بات کریں گے اور معاشرتی حالات کی بات کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. میں اور آپ مکلف ہیں کہ اگر ہم تک دین اسلام پہنچائے تو مخلوق خدا تک پہنچائیں. مانتے ہیں نہیں مانتے, اپنا کردار پریکٹیکل لائف میں خوبصورت ہو, ہم سے لوگوں کو سکھ ہو دکھ نہ ہو. دوسرا حصہ جو آپ نے یہاں کی اسپین کی, اور اگر اس کی اگر اس حوالے سے بات کریں گے کہ طرز تعمیر سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے دیکھا اس کی طرز تعمیر خوبصورت ہے باقی یورپ کے شہروں کی نسبت. میں نے دیکھا کہ اس میں سمجھ آتی ہے کہ بہت ترتیب سے اس کی تعمیر. میں نے صرف معاشرے کے حوالے سے معذرت, میں نے اقبال صاحب نے جو کہا نا کہ ہوائے قرطبہ, تو اس حوالے سے دینی حوالہ اور معاشرتی میں نے عرض کیا نا جی کہ دینی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے جو معاشرتی حالات ہیں جس حد تک انسانیت پہنچ چکی ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں نا جی, کہ جو لوگ یہاں آئے تھے وہ بھی اللہ کے نام کے لیے آئے تھے. آج ہم جو سرگرداں ہیں, تمام کمزوری کم علمی کے باوجود یہی خواہش ہے کہ پورے خلوص دل سے اللہ کے مخلوق تک جو بات ہم سے پہنچ سکے اسی میں. ہم اپنے سلسلہ کلام کو یہاں منقطع کرتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں عبدالقدیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر ہمارے پروگرام میں شرکت کی انہوں نے. فیض اللہ سائی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ بڑی دور سے محبت میں آئے ہیں یہاں پہ وقت نکال کے. جوید مغل صاحب میرا ساتھ دے رہے تھے, اور اس کے علاوہ چوہی نثار صاحب تشریف لائے, حاجی اسد صاحب تشریف لائے, بخاری صاحب آئے, اور ارشد ثاقب صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے کیمرہ مین زاہد رضوان کاظمی صاحب کا. اور آخر میں سلسلہ نقش بندیہ تصوف کے حوالے سے علامہ اقبال کے 2 شعر. خودگیری و خودداری و گلبانگ انال حق, آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات, محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہماؤس, خود مردہ ہو خود مرکد ہو خود مرگ وفاجات. ڈاکٹر قمر احسان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.